جب لڑکا کسی لڑکی کو اپروچ کرنے چاہتا ہے تو بڑا ویئرڈ ہو جاتا ہے, بڑا اسٹرینجلی وہ اپروچ کرتا ہے. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے وہ شاید ہراس کر رہا ہے. جن میں تمیز سلیقہ ہے نا ان میں ہے, اور کسی سے چیٹ جی پی ٹی سے تمیز سیکھ لو بھائی. مردوں کو تو زیادہ تر اپروچ کیا ہی نہیں جاتا کہ وہ بھی سوسائٹل اسٹگما ہے. اگر کسی عورت کو مرد پسند آ جائے, ہمارے یہاں عورتیں بتا ہی نہیں پاتی. نوک نوک ہے, نوک نوک, یہ بہت زیادہ کامن ہے. اسکرین شاٹ آئے دن لگائے ہوتے ہیں لڑکیوں نے. پسند کی یہ ریزن ہے کہ جی انسٹاگرام پہ گول چھوٹی سی ڈی پی دیکھی ہے میں نے, تو اس میں لڑکی پیاری لگ رہی ہے تو میں اس کو میسج کر دیتا ہوں. اسپیشلی لڑکیوں کو فنی گائز جو ہے نا بڑے پسند ہوتے ہیں. کسی عورت کو کسی چپڑاسی سے پیار ہوا, ڈیٹ لڑکے کسی بھی لڑکی سے کر لیتے ہیں, کرائٹیریا نہیں ہوتا. ایک جھگی والی اٹھ کے سیدھا جاتی ہے ایک کنال کی کوٹھی پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے, تو اس نے حرکتیں کیا کرنی ہے, اس نے حرکتیں جھگی والی ہی کرنی ہے. کہیں بھی میں نے پڑھا تھا کہ فلرٹ کرنا جو ہے نا وہ ہماری صحت کے لیے بڑا اچھا ہے. ریجیکشن سے مرد کیوں گھبراتے ہیں؟ کون کہتا ہے مرد ریجیکشن نہیں ہینڈل کر سکتا؟ ریجیکٹ ہی ہے, ریجیکٹڈ بائی سوسائٹی ہے, ریجیکٹڈ بائی فیملیز ہیں. رائٹ وے کسی بھی لڑکی کو اپروچ کرنے کا کیسے ہے؟ مائنڈ سیٹ صرف یہاں پہ پرابلم نہیں کہ لڑکی سے کیسے بات کرنی ہے. ویلکم اغلب. تھینک یو اسجد فار ہیونگ می اگین. ہمارے ہاں جو انٹریکشن ہے مرد کا عورت کے ساتھ, لڑکی کا لڑکے کے ساتھ, آئدر وہ یا تو کولیگز ہوتا ہے یا اسٹارٹنگ ڈیز میں آپ کے کالج یا میکسیمم یونیورسٹی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. کالجز بھی بہت کم. آپ جب اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ساری نیوکلیئر ہے 90%, کچھ اداروں کے علاوہ, کچھ انٹرنیشنل اداروں کے علاوہ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک لڑکا جو پوری عمر جو ہے جس کا انٹریکشن ہی نہیں رہا کسی فیمیل کے ساتھ, یا ایک لڑکی جس کا انٹریکشن ہی نہیں رہا کسی میل کے ساتھ, اور بعد میں جب وہ یونیورسٹی جاتے ہیں یکدم جو ہے ان کے لیے بہت سے چیزیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں, بہت سے ڈائنامکس اوپن ہو جاتے ہیں, ایکسپوجر کی ایک کائنڈ آف ایک پہاڑ جو ہے ان کے سامنے آ جاتا ہے, اور پھر اس میں جو ہے نا وہ گھبراتے ہیں. ان کی جو گرومنگ کا جو پہلے والا لیول تھا نا وہ ان کا سامنے آنے لگتا ہے. جب لڑکا کسی لڑکی کو اپروچ کرنے چاہتا ہے تو بڑا ویئرڈ ہو جاتا ہے, بڑا اسٹرینجلی وہ اپروچ کرتا ہے. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے وہ شاید ہراس کر رہا ہے. اس کے اندر نا دیکھیں, رہی بات کہ کوئی جس کو کبھی زندگی میں کبھی لڑکیوں سے انٹریکشن نہ گزرا ہو تو سڈنلی وہ یونیورسٹی جائے اور وہ ایسا بیہیو کرے کہ لڑکیوں کو لگے ہراس کر سکتا ہے. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو تو بہت زیادہ بلکہ سافٹ پایا ہے, بہت زیادہ کنسیڈریٹ پایا ہے, کیونکہ دے ڈونٹ نو اینی تھنگ, تو دے آر مور ویری سافٹ اسپوکن. ایون اتنا ہونا بھی نہیں چاہیے ان کو جتنا. پرسپیکٹیو یہ ہے نا, لڑکی جو کہ اس کا بھی انٹریکشن نہیں ہے نا لڑکے کے ساتھ, تو اس کو بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی لڑکا کس طرح سے اپروچ کر رہا ہے تو اس کا جو مینٹیلٹی ہے بیک ان دا ہیڈ اس کے کیا ہے, تو اس لیے ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے. دیکھیں اس کے اندر ظاہر ہے کسی کو کیسا محسوس ہوتا ہے, سبجیکٹیو اینگل ہے وہ, تو ظاہر ہے اس پہ تو کوئی بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا. رہی بات یہ ایجوکیشن کمز فرام ہوم, اور اگر ہوم میں ہی کوئی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے کہ مطلب کہ آپ کے گھر جس سے آ رہے ہو آپ کو اتنا بیسک نہیں آئیڈیا کہ جی گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے, ہاؤ ٹو ٹاک ٹو سم ون ڈسپائٹ جینڈر ڈفرینسز, کہ آپ میل اور فیمیل کے علاوہ کہ آپ نے کسی اسٹرینجر سے کیسے بات کرنی ہے, کسی اسٹرینجر سے بات کرنے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں, باؤنڈریز کیا ہیں, اسپیس کیا ہے, ٹون کیا ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں ظاہر ہے اگر نہیں پتہ تو آف کورس وہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک بچہ ایجوکیشن تک پہنچ چکا ہے, جو ہائر ایجوکیشن ہے, اور اس کے پیرنٹس نہیں پڑھے لکھے, تو اب اس کی رسپانسبلٹی ہے بھائی تم اتنا پڑھ لکھ کے یونیورسٹی تک پہنچ گئے ہو تو ظاہر ہے کچھ تعلیم کا ایکسیس آپ کے پاس آ گیا ہے, تو اب آپ جہاں پہ سارا دن فارمولاز یاد کر رہے ہو, کیمسٹری پڑھ رہے ہو, فزکس پڑھ رہے ہو, میتھ پڑھ رہے ہو, کتنی اور دیر لگتی ہے کہ کوئی ایتھکس کی کتاب پڑھ لو, ہیومن نفسیات کے بارے میں تھوڑا جان لو, تھوڑا لوگوں سے بات کرنے کے لیے تھوڑا کر لو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اتنا یہ مسئلے والی بات اس لیے نہیں ہے کہ جو لوگ ان پڑھ ہیں نا, جن میں تمیز سلیقہ ہے نا ان میں ہے, اور باقی جنہوں نے جتنی مرضی کتابیں کیوں نہ پڑھ لی ہوں, جتنی مرضی کیوں نہ تعلیم حاصل کر لی ہو, جس مرضی یونیورسٹی کے کیوں نہ ہو, بدتمیز ہیں تو وہ بدتمیز ہیں. ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, مرد ہو یا عورت ہو, اسٹریٹ. تو ان کو کسی قسم کی ہم نے یہ اسپیس نہیں دینی کہ بیکاز ان کے اندر یہ اس چیز کا جو لیک آف ایجوکیشن ہے, لیک آف ایکسپوجر ہے, تو یہ اس طرح کی کوئی بھی حیوانی حرکت کر سکتا ہے. کیونکہ یہ انڈر اس کو رکھ کے تھوڑا سا کیا جاتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, اتنے کاکے تھے, یہ ان کو نہیں پتہ تھا. انہی مردوں کو جو ذرا بیہیو کرتے کہ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک, اور سڈنلی آل آف اے سڈن فری ہونے لگ جائیں گے, آل آف اے سڈن ان کو یہ سب چیزیں پھر اپنے بہنوں کے حوالے سے بھی تو ان کو فیل تو نہیں ہوتی. وہ تو ان کے بارے میں تو سارا ان کو پتہ ہوتا ہے, تم نے اس لڑکے کے ساتھ ایسے کرنا ہے, ان کو اس لڑکے کے ساتھ ایسے. اٹ مینس دے پلینگ ود اس, تو اٹ مینس دے نو دا ڈائنامکس, اینڈ پیپل آر ناؤ ویری اسمارٹ. ناؤ دا ایجوکیشن از سو کامن کہ یو کین لٹرلی, اٹس جسٹ اے سرچ اوے, ایوری تھنگ از جسٹ اے سرچ اوے. آپ کو گوگل تو دور کی بات, تو چیٹ جی پی ٹی دن میں 20 دفعہ لوگوں کو بتا دیتا ہے. کبھی کبھی تو بات کرتے بندے کو لگتا ہے کہ اسی سے ہی بات کرتا رہو جتنی تمیز سے وہ بات کرتے تھے, تو اور کسی سے چیٹ جی پی ٹی سے ہی تمیز سیکھ لو بھائی.
ٹھیک ہے. تو یہ اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اب لوگوں کا بس یہی ہے کہ ہڈ حرامی ہے اور سستی ہے, کاہلی ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ بس مطلب دال اگر ہے اور کسی چیز کے انڈر دا ٹیبل کچھ ہو جائے تو ہمارے پہ رسپانسبلٹی نہ آئے, اور ہمارے پاس اگر آ جاتی ہے تو ہم اس کو ایکسکیوز بہت اچھے سے کر لیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ نہیں تھا, کیونکہ گورنمنٹ نے ہمیں یہ سپورٹ نہیں کیا تھا, کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ یہ بچپن میں سلوک کیا تھا. یہ بہت لوگوں کا میں سن چکا ہوں. یہ وہ لوگوں کا ایکسکیوز ہے, گیٹ وے ہے اپنے کیے گئی حرکتوں کو ایک قسم کا ڈم کرنا کسی اور کے اوپر اور ان کے تھرو سروائیو کرنا. رائٹ. سو آپ کو اس میں کیا لگتا ہے کہ ایک لڑکا, ٹھیک ہے, وہ بچپن سے جو ہے اس کے پیرنٹس نے پہلے اس کو نہیں بتایا. ہمارے گھروں میں تو یہ بات نہیں ہوتی لڑکا یا لڑکی کو کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, کسی اسٹرینجر کے ساتھ کیسے, چلو اسٹرینجر کے ساتھ پھر ہو جاتی ہے, وہ ایتھیکلی مورلز آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ کوئی بڑا ہے تو اس کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے, کوئی چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے. پر وہ یہ نہیں بتاتے کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادہ تر کیسے بات کرنی ہے, ایک لڑکی کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, اگر آپ اس کو اپروچ کر رہے ہیں تو کس طرح سے اپروچ کرنا ہے. چلو یہ بھی بتا دیا کہ بیہیو کیسے کرنا ہے, لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے اپروچ کرنا ہے, کیونکہ پیرنٹس کو خود ہی نہیں پتہ. سیکنڈلی ان کے ساتھ اسٹگما اٹیچ ہے. تھرڈلی ان کو لگتا ہے ریلیجیسلی یہ غلط ہے. رائٹ. اس کے بعد پھر جب ایک لڑکا پوری عمر یہ ساری چیزیں دیکھ کے آیا ہے, لونڈوں میں رہا ہے, اسکول میں بھی لونڈوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہے, اس کے بعد پھر جب وہ کالج آیا ہے تو کالج میں بھی وہ لونڈوں کے ساتھ ہے, اور یکدم یونیورسٹی آتا ہے, اس کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے, اس کے پاس جاتا ہے, اس سے کیا بات کرتا ہے, اس کے پاس اس میں کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا. پہلے تو وہ اس کے پاس جاتا نہیں ہے, پہلے تو وہ گھبراتا ہے, وہ اپنی انرجی جو ہے وہ پہلے کنزیوم کرتا ہے, اس کو پہلے اینزائٹی ہوتی ہے. اس کے بعد جب اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اگر اس کو لڑکی ریجیکٹ کر دے, یا وہ جس طرح سے بات کرے گا انڈر کانفیڈنٹ ہو کے, اور لڑکی اس کو ریجیکٹ کر دے, تو اس کے بعد اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ تو بالکل ہی گیا. پھر اس کو لائف میں کوئی اور لڑکی پسند بھی آتی ہے تو وہ اس کو اپروچ نہیں کرتا. سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر ہم اس گول سرکل سے نکالیں کہ ایتھیکلی مورلی سب کے ساتھ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے, بٹ اگر ہم اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ آئیں ہیں کہ ایک لڑکی کو کیسے اپروچ کرنا ہے یا ایک لڑکے کو کیسے اپروچ کرنا ہے, تو کہیں نہ کہیں تو پرابلم ہے اس میں. دیکھیں پرابلم ہے, لیکن بالکل ہے, ٹھیک ہے ایکسپوئر کی کمی ہو گئی آپ نے کہہ دیا, لیکن بات یہ کہ دیٹ کین بی اوور کم ایزیلی. یہ کوئی سائنس نہیں ہے کہ میں کو لڑکی سے ایسے بات کرنی تو لڑکے سے ایسے بات نہیں کرنی. سب سے پہلے تو فنڈامنٹلی جانتا ہوں, جو اپنے کچھ دوستوں کو جانتا ہوں جو کہ اس سارے سینیریو سے گزرے ہیں, اور ابھی تک اتنے ایکسپوجر ہونے کے باوجود جو ہر پرٹیکولر میٹر میں چیٹ جی پی ٹی کرتے ہیں, پوچھتے ہیں اس سے, بٹ اسٹل وہ لڑکیوں سے ابھی بھی کانفیڈنٹ ہو کے بات نہیں کر پاتے. سر اس کا مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ صرف یہاں پہ پرابلم نہیں کہ لڑکی سے کیسے بات کرنی, آپ نے ان چیزوں کو جینڈر سے نکل کر سوچنا ہے. آپ نے انسان سے کیسے بات کرنی ہوتی ہے. جیسے آپ کو لڑکوں کے ٹائم پہ آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ جی ہاں یہ میرا دوست کب بن گیا. I mean, you don't know because you don't try. It's like it's naturally if they are if they are in your community, آپ کے آس پاس ہیں اور آپ ان سے روز کہیں نہ کہیں آپ کا انٹریکشن ہے, آپ you're just flowing it naturally. آپ کا بالکل فلو نیچرلی بن جاتا ہے. آپ اس کے لیے بالکل کوئی ایکسنٹ بنا کے بات نہیں کریں گے, ماچو ڈولے ہونے ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کچھ پرفیوم لگا کے جو شاید زیادہ لگاؤ گے تو لڑکا کہے گا وہ بھائی کیا کر رہا ہے. تو اٹ مینس کہ آپ نے اس کو صرف جینڈر سے نکل کے سوچنا ہے کہ لڑکی سے ایسے بات نہیں کرتے, لڑکیوں سے ایسے بات نہیں ہوتی, لڑکیوں کے سچویشن میں کیا انسان کی طرح سمجھیں گے. ہاں فرق ہوتا ہے ایموشنس کا مرد اور عورتوں کا, لیکن اگر آپ انسان کے طور پہ ڈیل کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں بچوں کے ایموشن اور ہوتے ہیں, ایک ایڈلٹ کے اور ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ذرا تھوڑا اور عمر میں رسیدہ ہوتا ہے, عمر رسیدہ شخص ہوگا, اس کے اور ہوں گے. تو ہم ایک جینڈر کے اندر بھی ملٹیپل لیئرز آف ایموشنس کو ایکسپلور کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم اس کو ایز اے ہیومن ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یار بڑوں کا اس ٹائم پہ یہ مائنڈ سیٹ ہے, ان سے تھوڑا ایسے بات کر لیتے ہیں, بچوں سے ایسے بات کرتے ہیں, اپنی عمر کے لوگوں سے ایسے بات کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ عورتوں کے حوالے سے بھی آپ کو جب انسانی طور پہ ایک کنیکشن ڈیولپ ہوگا, ایک انسان سمجھ کے بات کریں گے, کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کوئی ان کو کوئی چیٹ جی پی ٹی کے 10 پیج رٹیں گے اور اس کے بعد وہ میسج کا رپلائی کریں گے اور وہ ایک دم سے سڈنلی یوں کرے گی. یہ کوئی گیم نہیں ہے, سائنس نہیں. اگر آپ ہیومن کی طرح انٹریکٹ کریں گے دے ول ٹیل یو وٹ دے وانٹ, وٹ دے نیڈ. وہ خود آپ کو ان کی سمجھ آنے لگے گی, جیسے آپ کو باقی کسی بھی ایک ڈفرینٹ ایج کے ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں آپ کو سمجھ آتی ہے. جینڈر میل فیمیل کی بات کریں, لوگ کہتے ہیں ٹرانسجینڈرس کے ساتھ لوگوں کا اسپیسیفک ایک ٹریٹمنٹ ہے. انسان نہیں سمجھتا ہے,
جب انسان سمجھے گا انسان تو وہ بھی آپ سے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی ان کے ساتھ ایک کنیکشن کیسا آپ کا ڈیولپ ہوگا. آئی نو پیپل ہو آر ٹرانس, ٹھیک ہے, دین دے ہیو سچ اے یو کوڈ سے دے آر ٹراماٹائزڈ بائی سوسائٹی, ٹھیک ہے, کہ لوگوں نے ان کو کس طرح سے پرسیو کیا ہوا, کیسا نوشن ہے ان کے دماغ کے اندر. تو یہ دماغ کا فطور, یہ کوئی کتابوں کا یہ کوئی نالج نہیں ہے, اٹس جسٹ لائک بینگ ہیومن. ایگزیکٹلی. ریجیکشن سے مرد کیوں گھبراتے ہیں؟ ہر مرد کو ریجیکشن سے پرابلم نہیں ہے. کافی مرد تو بیچارے ریجیکشن کے علاوہ انہوں نے زندگی میں دیکھا ہی کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ یہ مرد کو ریجیکشن سے پرابلم نہیں. ہاں, ایک کیٹیگری آف مردوں کو پرابلم ہے جنہیں ہم ایک قسم کے الفا, سگما اس طرح کے ٹائٹلز دیتے ہیں. ان کو زندگی میں بہت سی چیزیں ملی ہوتی ہیں, بڑے اچیوڈ ہوتے ہیں, سوسائٹی نے دیکھا ہوتا ہے اور سوسائٹی ان کو بناتی ہے. مطلب آپ اچھا کماتے ہو, اچھے دکھتے ہو, آپ کی مطلب ذرا تھوڑا سا ٹیکا ہے, سوشل نیٹ ورک ہے. ایسے جو مرد ہوتے ہیں ان کے گھر والے بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں, باہر والے بھی سپورٹ کرتے ہیں, انفلوئنس بھی ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے مردوں کو جب کوئی ریجیکشن جب ملتا ہے تو ان کے لیے سم ہاؤ تھوڑا سا, کیونکہ ظاہر ہے یوزول نہیں ہے, تو وہ پھر اپنے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو گیٹ ایوری تھنگ ڈن, وی وانٹ ایوری تھنگ. اور یہ ایک سائیکالوجسٹ آپ کو بہت بہتر بتا سکتا ہے کہ یہ نارسسسٹک پرسنالٹیز کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی جو ویلیڈیٹی ہے وہ لوگوں کے اوپر تھرائیو کرتے ہیں. ان کو ہر چیز اپنے مطابق چاہیے ہوتی ہے, وہ کنٹرولنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور بہت زیادہ سچویشن ہینڈل کرنے میں سب سے زیادہ دے ٹیک دا چارج. تو ایسے مردوں کو اندر سے وہ ڈیپلی انسیکیور ہوتے ہیں, لیکن جو ان کا جو شیل ہوتا ہے, جو آؤٹر شیل ہے, وہ بہت فیسینیٹنگ ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے. تو وہ ان کی جو ویلیڈیشن ان کو ملتی ہے سوسائٹی میں جب اپنا کچھ اچیو کرنے سے, تو وہ اس پہ وہ تھرائیو کرتے ہیں. اور جیسے وہ کہیں لیک کرے گا, کسی نے ان کے اس سرکل کو بریک کیا ہے اور ان کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوئی, تو پھر ان کے لیے وہ ایک قسم کا ریونجفل بیہیویئر سا آ جاتا ہے. وہ بائسز ہوتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو وہ لوگ ریجیکشن نہیں ہینڈل کر پاتے. میرا تو خیال ہے, ورنہ عام بندہ جو ہے میرا خیال ہماری سوسائٹی میں یا باہر بھی کوئی 100 لڑکیوں سے ریجیکٹ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کتنے ہزار ڈی ایمز کرتے ہوں گے دن میں لونڈے, آج بھی دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, کون کہتا ہے مرد ریجیکشن نہیں ہینڈل کر سکتا؟ ریجیکٹ ہی ہیں, ریجیکٹڈ بائی سوسائٹی ہیں, ریجیکٹڈ بائی فیملیز ہیں, ریجیکٹڈ بائی مطلب سر ریجیکشن کی لمبی لسٹ ہے. مرد بہت ریجیکٹڈ ہے اور ہینڈل کرتے ہیں گریسفلی, لیکن ایک کیٹیگری ہے, وہ کوئی اتنی بڑی کیٹیگری نہیں ہے. دے آر جسٹ 20% آف مین, ناٹ مور دین دیٹ. مثال ہے کہ ایک لڑکا ہے اور اس کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے, وہ اس کو اپروچ کرنا چاہتا ہے, تو رائٹ وے کسی بھی لڑکی کو اپروچ کرنے کا کیسے ہے, وہ کیا کرے ایسا؟ یہ دیکھیں, میں تو میرا سبجیکٹیو اوپینین نہیں دے سکتا ہوں اس کے اوپر, ظاہر ہے. ایز اے میچ میکر, اور اس کو پلیز ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم, ایٹ ورک, ایٹ اینی پلیس. یہ میں پہلی کوشچن دے دیتا ہوں. دیکھیں, آئی تھنک میں ریپیٹ کروں گا اس چیز کو کہ سب سے پہلے تو سمجھیں کہ وہ کوئی عجیب سی مخلوقات نہیں ہے, وہ انسان ہے. عورت ہے, لڑکی ہے, جو بھی ہے وہ انسان ہے, اور اس کو بھی درد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی پین ہوتا ہے, وہ بھی کھانا کھاتی ہے, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از دا سیم, بس جینڈر کا ڈفرینس ہے, ایموشنس کا تھوڑا بہت فرق ہے. یار اس میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے نا کہ آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو آپ میں تھوڑا سا ویسے ہی آپ کے اندر تھوڑی سی لیک آف انڈر کانفیڈنٹ آپ آ جاتے ہو اس کے سامنے. جب بھی آپ پریزنٹ کرتے ہو اپنے آپ کو تو کہیں نہ کہیں کوئی چبلی مار دیتے ہو. دیکھیں, آپ اگر تو مجھ سے ہارش باتیں سننا چاہتے ہیں تو میں ہارش بتاؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے, جو ریئل باتیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں نے وہ کیا کہتے ہیں بالکل بس بٹرنگ کرنی ہے کہ اچھا یوں کر لو تو ایسے ہو جائے گا اور ویسے ہو جائے گا, سر انفارچونیٹ ٹروتھ جو ہے نا سوسائٹی کا, وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو تھنگس وچ اے سوسائٹی ریکوائرس. ٹھیک ہے, تھنگس ان ٹرمز آف کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آئی وانٹ ٹو بی دا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ, کہ میں جس کو پسند کروں وہ بھی مجھے پسند کرے. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں جس کو پسند کر رہا ہوں اس کا جو بھی کیلیبر ہے, ایٹ لیسٹ یو نیڈ ٹو میچ اٹ اور مے بی بیٹر دین دیٹ, تو آپ کے چانسز ہائر ہو جائیں گے. اب مثال ہے, میں کسی کو دیتا ہوں, یعنی پسند بھی کیلیبر دیکھ کے کرنا سر ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کہانیاں, فلمیں, یہ جو لو اور یہ وہ, مجھے بتائیں کبھی کسی عورت کو
کسی چپڑاسی سے پیار ہوا, چلتے پھرتے گاڑی پہ جا رہی ہو, بہت خوبصورت نین نقش ہوں اس کے, اور اس کو ہو گیا. نہیں مجھے ایک قصہ نہ بتا, مثال دے رہا ہوں میں, ایک مثال دے رہا ہوں. جی جی, وہ یہ ہے کہ ابھی ایک وائرل کپل ہے جو کہ ایک لڑکا تھا اور وہ ایک ڈاکٹر تھی, وہ لڑکا اس کا جو ہے وہ صفائی والا تھا, اینڈ دے گاٹ میریڈ. دس از جسٹ 1%, مے بی 0.1% آف دا ہول پاپولیشن. جب بھی بات ہوتی ہے میجورٹی کی بات ہوتی ہے, اگر آپ کہیں نا 49 to 51 کریں تو میں کہوں گا کانکریٹ ڈیٹا ہے. 0.1% کیسز کو آپ چھوڑ دیں, مطلب وہ کوئی بھی ذہنی مسائل بھی ہو سکتے ہیں کسی کے, ٹھیک ہے. بات صرف اتنی ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایونچولی یہ کہ ایسا ہوتا نہیں. یہ سب نا مطلب اگر دیکھیں انسان سیم ہے, کہیں بھی جائیں گے ان کی ضروریات بھی سیم ہے, ان کو جو چیز پسند نہ پسند آنی ہے وہ آنی سیم ہے. ہاں سبجیکٹیو ہو سکتی ہے, کسی کو تھوڑا گھورا رنگ پسند ہوگا, کسی کو سانولا پسند ہوگا, کسی کی ڈیمانڈ 1 کروڑ ہوگی پوٹینشیل پارٹنر سے, کسی کی 1 لاکھ روپے ہوگی, کوئی 10,000 میں مان جاتا ہوگا. لیکن ایونچولی پیسہ پسند ہے, بیوٹی پرسپیکٹیو میں کنسیڈر کی جاتی ہے. تو اٹ مینس کہ ہم لوگ فنڈامنٹلی چلتے کوئی اپنی کوئی نئی ڈائریکشن نہیں ہے. کوئی لڑکا ہے اس کو لڑکی پسند آنی ہے تو سڈنلی کوئی ایسا نہیں ہو جانا کہ اس نے جانا ہے جناب خود ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہو, اپنا گھر ہو اس کا, اپنی گاڑی ہو. زیادہ تر ظاہر ہے ایسے ہی لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ یار ذرا تھوڑا میرے کیلیبر اور کمپیٹیبلٹی ہو, کل کو لائف بنانی ہے, ہم نے شادی کرنی ہے. ایسا تو نہیں ہوگا ایک دم جائے گا کسی جھگی والی سے جا کے شادی کر لے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ جھگی والی پہ ہم نہیں لے کے جاتے, فی الحال ہم اس کو یہ لے کے جاتے ہیں کہ مے بی وہ شاید اس کو پسند کرتا ہے, وہ بھی اس کو ڈیٹ کرنا چاہتا ہے. اچھا بھائی بات ایسے ہے کہ جاپنیز کی پاکستانی سے شادی ہوگی, پاکستانی کی کورین سے شادی ہوگی, یہ کیسز بہت کم ہیں. رہی بات جو میجورٹی لوگوں کی جن کی شادیاں ہونی ہے نا, وہ لوگ کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں, وہ اپنا کیلیبر دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یار آپ کہیں کہ ایک پی ایچ ڈی ایک بندے نے لم سے کی ہوئی ہے اور وہ سڈنلی اٹھے گا اور جا کے کسی جھگی والی سے شادی کر لے گا. پسند نہ پسند کے علاوہ چلیں آپ, ایک جھگی والی اٹھ کے سیدھا جاتی ہے ایک کنال کی کوٹھی پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے, تو اس نے حرکتیں کیا کرنی ہیں, اس نے حرکتیں جھگی والی ہی کرنی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ لیس آف اے ہیومن ہے یا لیس آف اے وہ وومن ہے کوئی, اٹ مینس کہ وہ کمپیٹیبل ہے اپنے ہاؤس ہولڈ کے جتنے پاس ایکسپیرینس کلچرل جو بھی ان کا گھر کا ماحول تھا وہ اس سے کمپیٹیبل ہے. آپ اس کو کسی اور کے ساتھ تو کمپیٹیبل نہ کریں نا. ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں جب شادی ہوتی ہے, ہم یہ سب چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہم لوگ سڈنلی آل آف اے سڈن سب کانشیسلی بھی اگر ہم کہیں نا ہمیں پسند کوئی آ رہا ہے تو ہم پسند بھی ہم اپنے مطابق پسند چل رہا ہوتا ہے ہمارا, کہ ہمارے یہ ٹک میں فال کرتا ہے تب ہم ذرا انٹرسٹ شو کرتے ہیں. ایسا اب جو آپ نے مس فٹ میچز بہت کم دیکھے ہوں گے کہ ایک بندہ پولز اپارٹ ہے اور اس کو ایک دم سے جناب وہ بہت رچ اسٹیٹس تھا اور اس کی بہت کوئی لوور کلاس میں شادی ہو گئی ہے, یا پھر ایک بہت ہی خوبصورت ہے اور اس نے بالکل ہی کسی ایک مطلب ناٹ مچ آف اٹریکٹیو پرسن سے شادی کر لی ہوگی. یہ کیسز ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. یہ بات تو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جو اگر مثال ہے کہ جو لڑکے کا خاندان ہے, فیملی ہے, وہ تھوڑی امیر ہے, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بہو لے کے آئیں وہ ان سے تھوڑا کیلیبر میں فائنینشلی لیس ہو, تھوڑا بھی کافی زیادہ بھی اکثر لوگ جو ہے نا نہیں کافی زیادہ. تو میں تو اپنے میچ میکنگ ڈیٹا سے آپ کو بتاؤں کافی زیادہ تو بالکل نہیں کہتے, ٹھیک ہے. ظاہر ہے لیس کا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کل کو ہم اگر ہائر کلاس کی لڑکی لے کے آئیں گے تو اس کی ڈیمانڈس کیا ہم میٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, یہی ایک ریزن ہوتی ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دباؤ والا بھی ایک فیکٹر ہے کہ تھوڑا سا ہمارا دباؤ بھی رہے, کچھ اس طرح کا بھی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں. نہیں سر, یہ دباؤ اپنی جگہ, ان کا دباؤ کسی پہ کیا ہی ڈال کے کر لینا ہے. مینلی ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا, کیونکہ مڈل کلاس فیملیز سم ٹائمز آر اسٹل کنسیڈرڈ ٹو بی گڈ فیملیز فار دا ریزن کہ ان کے پاس اتنی ایکسٹرا ویگنس لائف کے لیے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کے ٹیٹو پارٹیز کر رہے ہیں, جا کے جناب صاحب فضول کی بائنگ کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے. تو اٹ مینس دے آر ریزروڈ سم ہاؤ. تو اس وجہ سے حالانکہ امیر لوگ خود امیر ہیں لیکن وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی خاتون سے ہماری شادی ہو جن کے گھروں میں بہت زیادہ کوئی اس طرح سے اتنی اندھا دھن, اتنا ششکا اور مطلب صرف سپرفیشیلٹی جو صرف آؤٹ لک کے اوپر کام ہوا ہو, اس کے اندر اس کی پرسنالٹی بھی ہو. تو وہ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بہت سی چیزیں مڈل کلاس بھی ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ اسی طرح شیپڈ ہو یا ان کی ڈیزائر نہ ہو. بہت لوور سائڈ ہوگی نا تو وہ بتائے گی اپنی کہ بھائی میں ہوں, تو وہ اس وجہ سے لوگ اتنا نہیں کنسیڈر کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے رکھا ہو رکھنا ہے, ہم نے ملنا ہے,
کل کو ہو بیٹھی ہو پتہ چلے بھائی خاندان کھاتے پیتے خاندان کی ہے, پڑھی لکھی ہے, شودوں والی حرکتیں نہ کرتا ہو. یہ کتنا کامن ہے, شودی فیملیز نہ ہو, یہ بہت کامن سلینگ یوز کرتے ہیں لوگ یہاں پہ, اور وہ کسی وجہ سے کرتے ہیں کہ واقعی کچھ ٹریٹس میٹر کرتے ہیں لوگوں کے, اور وہ مس فٹ ہوتا ہے. چلو کمنگ بیک ٹو دا کوشچن, جو مین کوشچن تھا اس کو میں تھوڑا سا ریفریس کر دیتا ہوں کہ ایک لڑکا ہے, ایک لڑکی ہے. لڑکے کو لگ رہا ہے کہ اس کا جو کیلیبر ہے وہ لڑکی کے مطابق صحیح ہے, لڑکی کو بھی لگ رہا ہے صحیح ہے. اب لڑکے نے اس کو اپروچ کرنا ہے تو وہ کیسے اپروچ کرے؟ اپروچ کرنے کے بھی پرپز کلیئر ہونا چاہیے. اچھا جی, آر یو لائک وٹ ڈو یو وانٹ, مطلب آپ کو کیا کرنا ہے اپروچ. یو جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو آئی لائک یو, دیٹ از اٹ, اٹس فائن. بالکل اسٹارٹ سے کرتے ہیں, ہائی ہیلو کرے, کیا کرے وہ. اچھا بالکل مطلب ایک کیفے ہے, وہ ایک کیفے میں ایک اور چیئر پہ بیٹھی ہے, وہ ایک اور چیئر پہ بیٹھی ہے, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہے. نہیں اس طرح کا دیکھیے انا انہیں نا بالکل اس طرح کے تو ایکسپیریمنٹ میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. آپ جانتے نہیں ہیں کسی کو, جا کے کیفے پہ چیئر کھینچ کے بیٹھ جائیں, یا آپ ہیلو کریں, یا جا کے کہیں او مائی گاڈ ایسا. یعنی ایک اور شرط آ گئی کہ پسند کے لیے پہلے جاننا تھوڑا بہت ضروری ہے. سر دیکھیں ظاہر ہے آپ کوئی میوچل دیکھیں, اگر آپ کو واقعی پسند ہے. آئی تھنک میں آپ کو بتاؤں, آپ کو انرجی پک عورتیں بھی بہت جلدی کر لیتی ہیں, اور مردوں کو تو زیادہ تر اپروچ کیا ہی نہیں جاتا, کہ وہ بھی سوسائٹل اسٹگما ہے. اگر کسی عورت کو کوئی مرد پسند آ جائے, ہمارے یہاں عورتیں بتا ہی نہیں پاتی, اور وہ یہ بھی انفارچونیٹ بات ہے. آئی تھنک جتنا مرد اگر ایکسیس کرتے ہیں عورتوں کو, اتنا اگر کوئی عورت کو پسند آ جائے تو وہ بھی کر سکتے, کیونکہ وہ اس کا مذاق ہی بنا دیا جاتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اپروچ کرنے کا وہی بات ہے کہ ایک انرجی پک کر لی جاتی ہے. عورت کو بھی اگر طریقے سے رسپیکٹفل طریقے سے اپروچ کیا جائے, دے پک دی انرجی کوئکلی کہ جی اس بندے کی انٹینشن کیا ہے. ہاں ہم لوگ جو دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ جی اچھا جی اپروچ کے یہ طریقے ہیں, یہ اس طرح پھنسا لو, ویسے پھنسا لو, تو وہ عورتیں بھائی عورت کی نا میرا خیال ایک تو ہماری ہوتی ہے نا 5 سینسز, عورت کی 6 سینس کے بعد 7 سینس بھی ہوتی ہے آئی بلیو, تو وہ کر لیتی ہیں پک. تو اگر آپ کی انٹینشن اچھی ہے, جنرلی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, تو آپ نروس ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کے پاس بہت زیادہ کوئی پیسہ, وہ آؤٹ لک کا آپ شو کریں گے تب بھی اس سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا. اس کو فرق پڑنا ہوگا تو وہ آپ کی ٹرو انٹینشن سے اس کو پڑ جائے گا, ورنہ اس کو آپ جو مرضی کر کے دکھاتے رہیں دی شی وانٹ گیو اے ڈیم. ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کوئی ڈی ایمس کر رہا ہوتا ہے. اپروچ کرنے کا نیا طریقہ آ گیا کائنڈ آف. پہلے ہوتا تھا کہ آپ سامنے بیٹھ کے اپروچ کرتے تھے. ہاں نوک یہ بہت زیادہ کامن ہے, اسکرین شاٹ آئے دن لگائے ہوتے ہیں. چلیں اس سوال سے ہٹ کے چلتے ہیں, یہ اس طرح کے جو کیا کہتے ہیں پک اپ لائنس ہیں, پک اپ لائنس چلتی ہیں؟ پتہ نہیں, آئی تھنک اگر چلتی بھی ہیں تو میرا خیال نہیں چلنی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مطلب کیا عجیب, مطلب رینڈملی, مطلب آپ ایک کسی کو نہ دیکھیں, آپ کنیکشن کس بیسس پہ بنا رہے ہیں. آپ انسٹاگرام کی گول ڈی پی دیکھی آپ نے, اور اس کے بعد آپ نے کسی کو میسج ٹھوک دی ہے کہ ہاں جی چلیں یار آپ مجھ سے بات کر لیں, واو آئی سو یو, یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل, او مائی گاڈ. پتہ نہیں کس طرح کی پک اپ لائن وہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے اٹھا کے لگا دیتے. مطلب آپ نکال کے رہے ہیں. آئی مین لائک ہیو یو ایون سین دا پرسنالٹی, ہیو یو سین دیٹ پرسن ٹاکنگ, ہیو یو میٹ دیٹ پرسن. آپ کس بیسس کے اوپر ہے, مطلب آپ کیا نکالنا ہی کیا چاہ رہے ہیں. یہ دماغ سے فطور نکالیں بھائی. اگر لڑکیاں ہیں آپ کو تو انسٹاگرام پہ رینڈم یونیورسٹی میں ہزاروں مل جائیں گی آپ کو, جو آپ کو پسند آ سکتی ہے ایز اے ہیومن کے. یار اچھا چلو یار, اس کو کوئی ریزن ہونی چاہیے پسند کی بھی. پسند کی یہ ریزن ہے کہ جی انسٹاگرام پہ گول چھوٹی سی ڈی پی دیکھی ہے میں نے, تو اس میں لڑکی پیاری لگ رہی ہے تو میں اس کو میسج کر دیتا ہوں. پبلک اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے, پبلک اکاؤنٹ ہو, چلے انہوں نے بہت کھول کے دیکھا ہو تو بٹ ٹھیک ہے یار, پبلک اکاؤنٹ ہے تو مطلب آپ اس کو اگر اپروچ کرنا چاہتے ہیں, اول تو کیا طریقہ ہونا چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹ کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے انسٹاگرام پہ, مثال ہے کہ چلیں پبلک نہیں ہے, پرائیویٹ ہے. سر میں یہ ہے کہ سوشل یار پتہ ہے اس میں نا ایک یہ بھی فیکٹر ہے نا کہ اگر آپ کسی کو بہت عرصے سے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی ریئل لائف میں بھی فالو کر رہے ہوتے ہو نا, تو آپ نا کہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ کی طرف سے, اس نے آپ کو فالو بیک نہیں بھی کیا تو آپ کی طرف سے سیلیبریٹیز کے حوالے سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ان نون بندہ جو ایک سیلیبریٹی کا فین ہوتا ہے, اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ نا کہیں کوئی کنیکشن ہے, کہیں نہ کہیں میں اس کو جانتا ہوں, کہیں نہ کہیں میں اس کو جانتی ہوں بہت پہلے سے, کیونکہ وہ 1-2 سال پہلے سے آپ نے کیا ہوتا ہے. پھر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار چلو میسج کر لیتے ہیں, کیا ہی ہو جاتا ہے. ہاں میں لگ رہا ہے تو مجھے بھی لگتا ہے کیٹرینا کیف جو ہے وہ مجھے جانتی ہے. لگنے میں کیا لگ سکتا ہے مجھے, لیکن کیا یہ ریالٹی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر پبلک اکاؤنٹ ہے ویسے دیکھیں, دے ڈونٹ آئی تھنک مائنڈ سینڈنگ اے ریسپیکٹڈ میسج, کیونکہ اتنا پبلکلی وہ پہلے ایکسپوز ہوتے ہیں تو دے نو ہاؤ ٹو فیس کرٹیسزم ایز ویل. لوگ عجیب میسج بھی کرتے ہوں گے. اول تو آپ اگر کوئی واقعی اچھا کوئی پبلک نوٹیبل فگر ہے اینڈ یو لائک دیٹ پرسن, آپ نے اس کو ایک ڈی ایم ڈراپ کر دیا کہ اوکے آئی لائک یور ورک, یا مے بی آئی تھنک دیکھیے بہت شیلو لگے گا اگر آپ تب بھی اگر اس کو پرسنالٹی کے بارے میں کہیں او مائی گاڈ آئی لائک یور پرسنالٹی, آئی لو یور آئیز, بیکاز she is fed up of seeing these kind of messages.
وہ سب کا پیٹرن سیم ہی چلتا چلا جا رہا ہے. کسی نے آنکھوں پہ بات کر دی, کسی نے ہاتھوں پہ بات کر دی. اگر کسی کو میسج کرنا ہے ڈفرینٹ, اگر آپ نے جنرلی ناک چلیں ایک ٹپ دے دیتا ہوں, اگر آپ نے پبلک اکاؤنٹ میں کسی لڑکی کو جنرلی اگر آپ پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یار آپ کی کوئی بات بن جائے, آپ کبھی اس کی آنکھوں, ناک, منہ, ہاتھ سے نکل کر اس کے کبھی کام کو پریز کر کے تو دیکھیں. کہیں وہ پبلک آڈیٹوریم میں کہیں پبلک اسپیکنگ کر رہی ہے تو آپ کہیں گے آئی ایم سو گلیڈ دیٹ وومن ناؤ ڈیز آر سو مچ امپاورڈ اینڈ دا وائسز لائک یو نیڈس ٹو بی ہرڈ. اس طرح کے کوئی کامنٹس کرے تو صحیح ملے کہ آر یو جینوینلی فیل اٹ, تو وہ بھی دیکھے کہ بھائی یار کوئی کام کے بندے نے میسج کیا, اس کو اچھا تو لگے, آپ کو رپلائی کرتی ہے نہیں کرتی, شی ول فیل سم ہاؤ بی میننگ فل آف ہر ورک کہ یار چلو کسی نے کمپلیمنٹ دیا. ان کو آپ کی ان کمپلیمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جناب کہ کیا اپنے وہ واو واٹ اے نائس بیگ, واو یو لک سو نائس, واو یو سچ اے پریٹی گرل, او مائی گاڈ ناک آن دا ڈور, آئی ایم ہیئر. تو اس طرح کی اسٹوپڈیٹی جو ہے نا یہ, پر مجھے میں ویسے ایک بات بتاؤں, جی جتنے بھی یہ پک اپ لائنس ہوتی ہیں نا کبھی نہ کبھی کام کرتی ہیں. میں اپنے ایکسپیرینس سے نہیں بتا رہا, مجھے تو لگ رہا ہے اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. نہیں, میرا ایسا ایکسپیرینس تمہیں پتہ نہیں ہوگا, بٹ دا تھنگ اس کے لوگوں کے ایکسپیرینس سے بتا دوں کہ کام کرنے کا کیا پیچھے ایک وجہ ہے نا سر. کام کرنے کا مقصد بتائیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, یہ دیکھیے میں مینٹیلٹی ڈیکوڈ کرنا چاہتا ہوں, اس کی وجہ ہے. پہلے میں یہ بتا دوں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے. پلیز. لڑکیوں کو یا ایون لڑکوں کو بھی کہیں نہ کہیں, اسپیشلی لڑکیوں کو فنی گائز جو ہے نا بڑے پسند ہوتے ہیں. فنی گائز, ہاں, اگر وہ ان کو ہنسا دینا. فنی گائز لڑکوں کو بھی بہت پسند ہوتے ہیں. لڑکیوں, ہاں مطلب وائس ورسا نا, مطلب بات یہ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں نا وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں فنی گائز کی طرف. یہ ریسرچ بھی ہے کہ ایک لڑکا جو فنی ہے, ہیومر اچھا ہونا چاہیے, لیکن وہ گڈ لکنگ نہیں ہے. فنی ہے بٹ وہ گڈ لکنگ نہیں ہے. دوسرے والا وہ فنی نہیں ہے بٹ ہی از ریئلی گڈ لکنگ, ماچو ہے, بڑا جو ہے نا وہ ماڈل ٹائپ اس کی شکل ہے, جو لائن ہے بڑی پراپر. لیکن جو لڑکی ہے نا, پیاری سی پیاری لڑکی, وہ 90% لڑکیاں جو ہے نا فنی گائے کو چوز کرتی ہیں. سر چوز کرنے کا بھی مقصد چوز کرتی ہے کس لیے, کی کرنے کے لیے تو کرتی ہے. میں تو ایسے بہت سے فنی گائز کو جانتا ہوں جو بیچارے ساری عمر ہنساتے رہے, اینڈ پہ ان کا اپنا مذاق ہی بن گیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو اسٹیٹس میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, بس اس میں ہوتا ہی ہے بیسیکلی. سوری, یہ اسٹیٹس نا پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے, میں یہ بھی بتا دوں یہ اسٹیٹس ہالی ووڈ کے حوالے سے. ظاہر ہے پاکستان میں تو ڈیٹا کمپائل ہی کہاں ہوتا ہے جو یہاں پہ اسٹارٹس اتنے ہو. مینلی یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہیومر پرسنالٹی میں ایڈ آن کرتا ہے. بیکاز آف کورس ہیومر ہر بندے کے پاس نا وہ اتنا آئی تھنک اسکل بھی نہیں ہوتا. تو اٹس ویری گڈ ٹو کائنڈ آف ہیو سم ون اراؤنڈ یو, ٹھیک ہے, ہو کین میک یو لاف. اٹس سچ اے گڈ فیلنگ, ٹھیک ہے. اٹس سچ اے لائٹ. کی دنیا میں اتنی اسٹریس ہوتی ہے کہ یار کوئی بندہ اف سم ون ایکچولی نو ہاؤ ٹو کریک اے جوک ریسپیکٹفلی, تو پلیز پروٹیکٹ دیٹ پرسن. آئی آلسو بلیو کہ واقعی ان لوگوں کا مطلب یو فیل گڈ ود دیم. ہیومر میں پرسنالٹی میں جتنا ایڈیشن ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہر کسی نے نا, مردوں نے بھی شکل کو کھا نہیں جانا ہے, عورتوں نے بھی شکل کو کھا نہیں جانا ہے. دے سی مور دین دیٹ اینڈ یو نیڈ ٹو سی مور دین دیٹ. اگر آپ صرف شکل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں پھر تو نہ آپ کی ڈگریز کا فائدہ ہے, پھر تو نہ آپ جو اچیو کرتے ہیں اس کا فائدہ ہے, پھر تو نہ آپ جیسے پیدا ہو گئے ہیں بس آپ جی وہی بلیسنگ ہے آپ کی, اور وہی مطلب بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس چیز کو تو آپ کو 100% آپ کو پہلے ہی آئیڈیا ہوگا کہ لائف میں چیزیں ایسے نہیں بٹی ہوئی, اوپر والے نے ایسی بانٹ نہیں رکھی ہوئی. اگر آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں ود بیٹر تھنگس تو آپ کو دیکھیں آپ کا ایک دم ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. کہ اف یو آر اے پوٹینشیل اچیو, یو ہیو پوٹینشیلی گینڈ لاٹ آف مے بی فیم, مے بی منی, تو آپ دیکھیں آپ کی لکس اچھی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس شاید آپ کے پاس ایسے لوگ بھی اٹریکٹ ہوں گے جو کہ بہت خوبصورت نوجوان ہوگا, اس کے پاس بھی نہیں ہوں گے اگر وہ بس جم میں, اس کے جم کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی پرپز نہیں ہے لائف میں, تو وہ لڑکیاں اس کی طرف بالکل اٹریکٹ نہیں ہوں گی. اگر ہوں گی بھی تو ظاہر ہے اگر وہ ہوگا بھی تو کوئی شارٹ ٹرم میٹنگ کے لیے ہو سکتی ہیں, لیکن لانگ ٹرم سیریسنیس کی طرح اس بندے کو کبھی بھی کنسیڈر نہیں کریں گے. تو اٹ مینس کہ ہم دیکھتے ہیں پرسنالٹی میں جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جن سے ایکچوئل میں ایک میننگ فل کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے, کمیونیکیشن میں آسانی ہوتی ہے اور لائف میں اوور آل ہیلپ ہوتی ہے. تو ہم ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اسی طرح عورتیں, اگر عورت خوبصورت پیدا ہو گئی تو اٹ مینس باقی جتنی جو نان اٹریکٹیو ہیں, جو جنرلی سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس پہ نہیں اترتی, تو وہ شادی نہیں کریں گی, ان کی شادی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں ود آر ادر گڈ اسکلس, گڈ پرسنالٹی ٹریٹس, اینڈ یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وٹ وی آر گوئنگ ٹو بی. کچھ آپ بہت ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو بالکل اٹریکٹیو نہیں ہے, لیکن آپ ان کے ساتھ شاید 6-7 مہینے گزارتے ہیں, 8 مہینے گزارتے ہیں, تو یو سی کہ دے آر مور دین دیئر لکس, اور آپ کو بھی سڈنلی لگتا ہے یار دے آر ویری پوٹینشیل پیپل.
آپ ان کی شاید وہ لکس وہ آپ کو, اور وہی ایک بہت خوبصورت سا نوجوان ہوگا اور وہ نلا ہوگا, اس کو کوئی کام نہیں ہے, ویلا ہے, سارا دن سگریٹ پھونک لی اور بس کچھ پڑا لوگوں کے رہا. لیے خوبصورتی بھی تو انٹیلیجنس ہے نا, ڈفرینٹ. کوئی اسمارٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ کوئی خوبصورت چہرہ ہے. سیکشولیٹی از ویری کامن. سم پیپل ایون سیکشولی اٹریکٹیو بھی سم پیپل اینڈ سیکشولی اراؤز تب ہوتے ہیں when people ہیو انٹیلیجنس. تو دس از آلسو کامن, ٹھیک ہے. ڈیمی سیکشول کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ایموشنل کنیکشن پہ تھرائیو کرتے ہیں. تو جب اس طرح کے کنیکشن ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں تو وہ صرف شکل سے نہیں ہوتے, وہ کمیونیکیشن سے ہوں گے, وہ آپ کی ادر ایٹریبیوٹ سے ہوں گے, آپ کا اوور آل اچھی انٹیلیجنس سے ہوں گے. تو وہ آپ کے ریکوائرڈ ہوتے ہیں کسی کو بھی پسند کرنے میں, ناپسند کرنے میں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. ڈیٹ لڑکے کسی بھی لڑکی سے کر لیتے ہیں, کوئی مطلب ان کا کرائٹیریا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس میں وہ بکنی پہنتی ہے, وہ اس کی شارٹ لیگس ہیں, وہ اس کو نیوڈ کپڑے پہنتی ہے, وہ دی وونٹ کیئر, ٹھیک ہے. سڈنلی جیسے ہی ان کو شادی کے لیے جب اپنی سلیکشن کرنے کی باری آتی ہے تو ایک دم وہ بڑی سی چننی گر جاتی ہے سر کے اوپر, یا وہ جو بہت بولڈ انڈیپینڈنٹ خواتین پسند آتی ہیں تو وہ سڈنلی ان کو ہوتا ہے کہ بہت کوئی اللہ میاں کی گائے ہو جو بہت کم بولتی ہو, تھوڑی سی بھولی بھالی ہو, جھلدی سی ہو. تو اس طرح کا کرائٹیریا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ شروع سے ہے اور یہ المیہ ہے کہ ڈیٹنگ کا کرائٹیریا پیرامیٹرز ہمارے ہاں اور ہوتے ہیں اور شادی کے اور ہوتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو میں اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ تو مطلب ہپوکریسی ہے نا بہت حد تک مردوں یا عورتوں کے اینڈ پہ. عورتوں کے اینڈ پہ بھی ایسا ہے کہ جیسے یونیورسٹی لائف میں یا کالج لائف میں یا جنرلی ایٹ ورک لوگ پسند آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اوور آل آپ کہیں ان کو ایک ایز این آپشن بھی دیکھا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, پوٹینشیل ہے, شکل کا اچھا ہے, صاف صوف ہے, پرفیوم لگاتا ہے, ہائیجین کا خیال ہے, بات کرنے کی تمیز. لیکن جیسے ہی شادی کی باری آئے گی تو اگر اس بندے کے فائنینشیلس اچھے نہیں ہیں تو وہ اس بندے کو ظاہر کنسیڈر نہیں کرتی اپنی شادی کے لیے. اور بہت زیادہ جو پلے بوائز ہوتے ہیں نا, جو بہت گیم اسٹرانگ ہوتی ہے جن کی, ان کو بھی عورتیں شادی کے ٹائم پہ ان کا سلیکشن نہیں کرتی. وہ پرسنلی طور پہ شادی کے بعد چاہتی ہیں کہ ہمیں بھائی مینٹل سکون ہو. یہ کیا بھائی اس کے پیچھے تو ہر بندی پڑی ہوتی ہے, میں ساری عمر یہ سنبھالتی رہوں گی. تو وہ کوئی تھوڑا بہت نا ذرا جھلا سا بوائے بھی سلیکٹ کر لیتی ہیں اس چکر میں کہ چلو یار ذرا سکون تو ہوگا, مجھے یہ تو ٹینشن نہیں ہوگی کہ اسی کے پیچھے بھاگتی رہوں میں, اپنی زندگی میں اور بھی کام ہے کرنے کے لیے. تو وہ سلیکشن چینج ہوتی ہے. اور ایک اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اسی طرح مردوں کے لحاظ سے بھی چینج ہوتا ہے. ڈیٹ کرتے ہوئے نا ان کا کالج میں سب سے بڑا فلیکس ہوگا کہ یار سب سے پیاری بندی کے پیچھے ہم جائیں, ٹھیک ہے, سب سے فٹ بندی, بولڈ, انڈیپینڈنٹ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن جیسے ہی شادی کی باری آئے گی نا تو وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو شو آف, دے ڈونٹ وانٹ اے ٹرافی وائف. آل مین ڈونٹ وانٹ ٹرافی وائف. تو وہ چاہتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی بھولی, تھوڑی آرام سے, سافٹ اسپوکن کمیونیکیشن, بڑے تہذیب ٹائپ کے کپڑے پہنے ہوں, بڑا سادہ سا مزاج ہو, کم میں بھی خوش رہے, زیادہ تو میں اس کو دے ہی دوں گا, ٹھیک ہے. اس طرح کا ان کی کرائٹیریا چینج ہوتا ہے. تو اٹ ہیپنس. اغلب شیخ کافی ایکسپیرینس ہے میچ میکنگ کا آپ کو, آپ نے پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں, بہت سی کتابیں بھی پڑھی ہیں, بہت سے سائیکالوجسٹ کے ساتھ بھی آپ بیٹھے ہیں, ریسرچ کی ہے, ہیومن برین کے بارے میں پڑھا ہے, میچ میکنگ, ریلیشن شپس, ہر چیز کے بارے میں پڑھا ہے. اگر کوئی ایک ٹپ دینی ہو آپ نے مردوں کو عورت کو اپروچ کرنے کے لیے, پاکستانی مردوں کو, وہ کیا ہوگی؟ آئی تھنک بی ایفرٹلیس. بٹ ابھی آپ نے پہلے بولا کہ نروس ہونا بھی اٹس اوکے, نروس ہونا بھی اٹس اوکے کمپلیٹلی, بٹ مائی ٹپ از لیٹس میک اٹ ایفرٹلیس. If you really like that some person, if you like some person, if you like a girl, it's okay, it's completely fine. You just need to focus on your things. مطلب اگر آپ نے چیزیں sort out رکھو, eat good, ٹھیک ہے, have a goal in your life, don't be distracted by some random as shitty things, ٹھیک ہے. تو آپ اپنا رکھو, دنیا آپ کے سر ساتھ ہے, آپ ایسے ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے آپ نے کبھی زندگی میں امیجن نہیں کیا ہوگا کہ یار میری شکل یہ ہے اور دیکھیں ذرا میرے پیچھے کس طرح کے لوگ لگے ہوئے ہیں. تو لائف کے ڈائنامک سر سب کے سیم ہے. یہ باتیں سب آپ کہیں گے یار لکس اور یہ سب کچھ, یہ پیسہ سر بہت چیزوں کو نا, پیسہ صرف نہیں, پیسہ اور پاور بہت سی چیزوں کو نا ایسے انڈرمائن کر دیتا ہے. اور ہم ایسے ہی ہیں, انسان ایسے ہی ہیں. اور میں کہتا ہوں ٹھیک بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ورنہ یہ ڈسٹریبیوشن کر ہی نہ پاتے. پھر تو وہ جو جدی پشتی جن کو بایولوجیکلی اللہ نے اچھے جینز دے دیے, پھر خوبصورت پیدا ہو گئے ہیں, تو وہ تو ہمارے سر پہ بیٹھ جاتے, پھر باقی ساری عمر باقیوں نے کیا کرنا تھا. تو آئی تھنک یو نیڈ ٹو فوکس آن دی ادر تھنگس, اٹس بگر دین اینی تھنگ. آپ اپنی پوٹینشیل پہ فوکس کریں,
آپ اپنی چیزوں کو اچیو کرنے کی طرف فوکس رکھیں، اور ان چیزوں سے بہت بڑی ہیں سب چیزیں زندگی میں. ایسا بھی ہوگا جو لڑکی شاید آپ کو پسند آ جائے وہ آپ کو نہ ملے، ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل، شی واز جسٹ اے گرل. اگر آپ کو بہت آپ کو لگ رہا ہے میری دنیا ختم ہو گئی ہے، کسی کی دنیا کسی کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی. کوئی مرا نہیں جا رہا آج کل کسی کے لیے، ٹھیک ہے. آپ 1 سال بعد کہیں گے، اپنی چیزوں پہ سوچیں گے، ہنسیں گے کہ یار میں کس کے لیے کر رہا تھا. اس کے بعد شاید آپ کو دوسری بندی پسند آئے گی، دوسری بھی نہ ملے، اٹس اوکے. لائف ڈزنٹ اسٹاپ. ہاں زندگی تب رک جاتی ہے جس دن آپ کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر جو بندی آپ کو ملی بھی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو کب چھوڑ جائے گی آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا. تو اٹ ہیپنس. لڑکیوں کے پرسپیکٹیو سے سیم کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ اپروچ کرتے ہیں ان کو، تو کیا ان کو یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے یا کچھ اور ہے؟ لڑکیوں کو کیا اٹریکٹ کرتا ہے لڑکوں میں جب وہ اپروچ کرتے ہیں؟ یہ تو لڑکی کوئی بہتر بتا سکتی ہے. ویسے آنیسٹلی لڑکیوں کے بہاف پہ بات کم ہی کرنی چاہیے انسان کو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لڑکیوں کو کیا دیکھنا چاہیے، تو یہ سجیشن میں ایز اے بینگ اے مرد دے سکتا ہوں. لڑکیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ باپ کا پیسہ اور باپ کے گولز اور باپ کا فلیکس وہ تو نہیں اس انسان میں. وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، ٹھیک ہے. سروائیو کرنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اور کروانا جانتا ہے کہ نہیں جانتا. رسپیکٹفل طریقے سے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا. غصے میں اس کی تمیز کہاں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اوور آل لائف کو صرف 5-6 مہینے کے علاوہ کہ سالوں میں دیکھتا ہے. لمبا نظریہ اس کا ہے کہ نہیں ہے. اگر ایسا مرد آپ کو کہیں مل جاتا ہے تو پلیز اٹس ورتھ ہیونگ دیٹ پرسن ان یور لائف. آپ اس کے ساتھ سب کر لو گے. بلڈنگز بھی بن جائیں گی، نہ بھی بنی تو زندگی کا آپ کو مزہ آ جائے گا. بیکاز یہ جرنی شیئر کرنے میں ایسے انسانوں کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے جو ان ٹریڈس کے مالک ہوتا ہے. کہیں بھی میں نے پڑھا تھا کہ فلرٹ کرنا جو ہے نا وہ ہماری صحت کے لیے بڑا اچھا ہے. بہت ہی اچھا ہے. ہاں پر اپنی بیویوں کے ساتھ کریں. اچھا یار میں ڈیٹ میں آ رہا ہوں، بڑا کام کر لیا. اچھا یار میں نے ڈیٹ کے بعد شاید مجھے کچھ اسپیسیفک کچھ چاہیے تھا، مجھے مل گیا، بڑا وہ لڑکی سیٹ کر لی. 4 لوگوں میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے وہ لڑکی سیٹ کر لی ہے، اور باقی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں واہ یار واہ تو نے کیسے کر لی ہے. مطلب یہ سیٹ کا کرائٹیریا کیا ہے بیسیکلی؟ کیا ہوتا ہے وہ لڑکی بیسیکلی آپ کو کیا پیپر کے اوپر لکھ کے دیتی ہے کہ یس اب تمہارے ہاتھ میں میرا ریموٹ ہے اور تم نے مجھے ٹیون کر لیا ہے، اب میں سیٹ ہو گئی ہوں تمہارے ساتھ، ٹیوننگ ہو گئی ہے میری، ٹھیک ہے. اب تم بٹن دباؤ گے تو میں ایک دم پچ کر کے اپنی شکل تبدیل کر لوں گی، کوئی اور روپ آ جائے گا میرا، پھر میرے کپڑے تبدیل ہو جائیں گے، تم ایسے کرو گے. سیٹ کر لی ہے مطلب کیا سیٹ کر لی اور کیا کر لیا اچھا کر کے کہ بڑا کام کر لیا بندہ کہ کمپنی میں نہ کیوں لیا لگتا ہے کہ بڑا کام کر لیا؟ لگتا تو ہے بڑا، ان کو بھی پراؤڈ محسوس ہوتا ہے کہ یار وہ لڑکی تم سے نہیں سیٹ ہوئی، وہ ان اپروچیبل تھی، وہ یہ تھی، وہ یہ. اچھا یہ بڑا کامن ہے، یہ بہت کامن ہے، یہ بہت کامن ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب پیرامیٹرز نا یہ ڈیٹنگ تک ہی رہتے ہیں کہ یار بیسٹ سے بیسٹ کالج کی سب سے پیاری بندی ہوگی، اس کے پیچھے سب بھاگے ہوں گے. پتہ کیوں بھاگے ہوں گے؟ تاکہ بھائی اس میں جو سب سے سگما میل کنسیڈر ہوگا نا، جس بندی کی اس بندے کے ساتھ پیاری ہوگی نا، دوستی ہو گئی ہے، تو وہ کہے گا یار دیکھا بوائز میں نے گیم کر. حالانکہ وہ اس سے بھائی اس کو کوئی اور کچھ نہیں چاہیے. ٹرافی گرل فرینڈ، ٹرافی وائف کی طرح کی مینٹالٹی ہوتی ہے بیسیکلی. یہ ایسے ہی ہے جیسے یار آپ سب نے آئی فون کیوں رکھ لیا، سب نے مطلب بیسٹ سے بیسٹ ایس یو وی گاڑی کیوں لینی ہے کہ مطلب بس جسٹ فلیکس، حالانکہ وہ اس کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے لینڈ کروزر لے کے گھومنا انارکلی میں، مطلب تمہیں کیوں بھائی لینڈ کروزر لے کے گھومنا ہے، تم نے کیا 4x4 گاڑی کا لاہور میں کرنا ہے. اس طرح کی چیزیں بیسیکلی کر کے کیا ضرورت اگر آپ کی پوری ہو رہی ہے پھر بھی اٹس جسٹ اے فلیکس. اٹس اے فلیکس مینٹیلٹی. یہ ہے کہ میں شاید گلوریفائی کروں گا اس چیز پہ، میری سیلف اسٹیم بوسٹ ہو رہی ہے کہ یار گیم آن ہے، دیکھا بوائے میری اس شکل کے ساتھ میں نے وہ بیوی ان کر لے. تو ان سے پوچھا کریں کہ ملتا کیا بیسیکلی، پھر کیا ملا بیسیکلی. تو ٹائم ہوا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اسی طرح کتنی بندیوں کے ساتھ آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا، اس 100 کو میسج کیا، 5 نے رپلائی کیا، 3 کے ساتھ آپ کی کانورسیشن ہوئی، 2 سے آپ کی کانورسیشن لمبی چلتی گئی. اب آپ جب ان کے آورس کیلکولیٹ کریں گے نا، آئی تھنک اتنے میں نا آپ بہت کچھ اور کر سکیں گے لائف میں. اور ایونچولی یہ کہ ان بندیوں نے بھی اینڈ پہ بھائی آپ سے شادیاں کوئی نہیں کرنے لگی اگر آپ نلے کر لے ہو. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ ٹائم اس میں لگا لو نا، جو 100 بندیاں کہہ رہے ہیں نا اس کے ساتھ ملٹیپلائی بائی 100 کر لو، اتنے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس آپ کے پاس خود ہی آ جائیں گے. بردر تھینک یو سو مچ.